ہاں جی بہنوں اور بھائیوں، موتیوں اور نائیوں، سب کو میرا سلام جناب، السلام علیکم۔ موتیوں اور نائیوں کی ٹرم میں ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں جناب جو کہ ڈنکیاں مار کے اور اللیگلی غیر قانونی طور سے یورپ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے تو انہوں نے جناب پاکستان کے اگینسٹ سٹوریاں بنا کے، کہانیاں بنا کے درخواستیں دیں اور اسائلم لیے۔ ایک اطلاع کے مطابق یورپ میں اس وقت تقریباً 22 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، جن میں سے صرف 4 لاکھ پاکستانی رجسٹرڈ ہیں جناب۔ باقی تمام کے تمام ڈنکیاں مارنے والے، اللیگل آنے والے اور غیر قانونی طور پہ یورپ میں داخلے والے ہیں۔ آخری 1 سال کے اندر 28,000 لوگوں نے یہ درخواستیں دیں کہ ہمیں ہمارے ملک سے، پاکستان سے خطرہ ہے، کیونکہ ان کو یہاں پہ نیشنلٹی چاہیے۔ یورو کی کشش اینیوے، سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن۔ آج ایک غدار کو پکڑے ہوئے اور اس کو ننگا کیے ہوئے حکومت پاکستان کی طرف سے 3 سال 4 مہینے اور 9 دن ہو گئے۔ آج جناب 19 جنوری 2026، تو کاؤنٹ ڈاؤن کے مطابق گل عرف انا گگو کو پکڑے ہوئے اور ننگا کیے ہوئے بقول اس کے ہم نے کیا ہے بھائی، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے پکڑا اور ننگا کر کے الٹا کر کے لٹکا دیا۔ اس کے پچھلے پروگرام دیکھیے گا، وہ خود کہتا ہے جناب کہ میں تو پی ایچ ڈی ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹرز کو تو آپ لوگ ننگا کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ تو جناب اس ڈاکٹر کو ننگا ہوئے، پچھواڑا ننگا کروائے، غدار کو پکڑے ہوئے 3 سال 4 مہینے اور 9 دن ہو گیا آج، اور وہ بندہ آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ آج تک بیٹھ کے تو پاکستان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بالکل وہی خبریں دے رہا ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہیں اور پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات ابھار سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ عمران ریاض، جو کہ وہاں سے بقول عمران ریاض وہ کہتا ہے کہ وہاں سے وہ کھوتے پہ بیٹھ کے افغانستان گیا، اور افغانستان سے پھر جناب وہ یو کے آیا، اور ابھی یو کے میں بیٹھ کے جہاد کرنے میں مصروف ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی میں تو کھوتے پہ بیٹھ کے بھاگ آیا، آپ لوگ باہر نکلیں آزادی کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں جناب جنرل غدار ہیں، عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آرمی والے مسجدوں میں نعوذ باللہ کتے باندھ دیتے ہیں، کنٹینروں سے جناب نمازیوں کو نیچے پھینک دیتے ہیں، مگر پاک فوج زندہ باد۔ جتنا گند کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں جی ہم پاکستان آرمی کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ تو اس سے زیادہ اگینسٹ کیا ہوں جناب؟ وہ میرے ماموں جان فرمایا کرتے تھے، اللہ بخشے ان کو، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے کمزور دشمن کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی فیملی اور دوستوں کے اگینسٹ ابھارے گا۔ تو بھائی تیرا دوست جو ہے نا وہ بڑا کمینہ ہے، یار تو جو ہے نا تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرا ماما جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے، یار تو جو ہے نا تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرا بڑا بھائی جو ہے نا، تیرا ڈیڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یار۔ تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ڈیفینیٹلی پاکستان کے دشمن ہیں۔ اینیوے جناب، اس ٹائم پہ جو خبر دنیا میں سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے وہ ہے جی ڈونلڈ صاحب کے یورپ پہ ٹیرف۔ یاد رہے کہ گرین لینڈ اس وقت ڈنمارک کا حصہ ہے، اور وہاں پہ نیٹو کی افواج ڈنمارک کی کمانڈ میں ٹریننگ کر رہی ہیں۔ 3 دن کی ٹریننگ ہوگی، اور اس ٹریننگ میں ڈنمارک کے علاوہ ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ نے بھی اپنی افواج بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ اینکر جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ طنز کیا ہے جناب وہ بھی ذرا سنیے گا۔ طنز یہ ہے جناب کہ جو فوجی بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے ان میں برطانیہ 1 فوجی بھیج رہا ہے، نیدرلینڈ بھی 1 فوجی افسر بھیج رہا ہے جناب، فن لینڈ 3 فوجی افسر بھیجے گا، ناروے 3 فوجی اہلکار بھیجے گا، سویڈن بھی 3 ہی فوجی اہلکار بھیجے گا، جبکہ جرمنی اپنے 13 فوجی اہلکار اس ٹریننگ کے لیے بھیجے گا جو کہ نیٹو کے اندر ہو رہی ہے۔ لوگوں کے لیے، اینکرز کے لیے، نیوز کے لیے یہ ایک مذاق تھا، جوک تھا، لیکن ڈونلڈ صاحب نے اس کو سیریس لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ 2 یا 1 یا 3 فوجیوں کی بات نہیں ہے، ان ملکوں نے اپنے فوجی بھیج کے تو اپنی انٹینشن ظاہر کی ہیں کہ اگر ڈونلڈ صاحب گرین لینڈ پہ گندی نظر رکھتے ہیں، یہ قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کو سبق دیا جا سکتا ہے۔ ہم ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان ممالک کا فوجی بھیجنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ڈونلڈ صاحب کو اور دنیا کو بتانا کہ جناب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک نیٹو کنٹری دوسرے نیٹو کنٹری پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ ڈونلڈ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آئرن ڈوم ٹائپ کا ایک سسٹم، گولڈن ڈوم امریکہ کے لیے بنا رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ گرین لینڈ اس کے اندر آئے۔ گرین لینڈ کے اس کے اندر آئے بغیر امریکہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا، کیونکہ گرین لینڈ میں افواج موجود نہیں ہیں۔ ڈنمارک کی فوج کوئی بہت زیادہ طاقتور فوج نہیں ہے، تو اس وجہ سے روس یا چائنا چند گھنٹوں کے اندر گرین لینڈ پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس سے امریکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے جناب کہ وہ گرین لینڈ کو اپنا ایک پارٹ بنائے، اور وہ جو امریکہ کے گرد فضائی حفاظتی نظام گولڈن ڈوم بنا رہے ہیں، گرین لینڈ کو اس کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ صاحب کو اس پہ غصہ آیا جناب۔ ڈونلڈ صاحب نے اس بات کو، اس وارننگ کو سیریس لیتے ہوئے
ان 8 ملکوں نے اپنے فوجی بھیجنے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ صاحب نے ان یورپین ممالک پہ فروری 2026 سے 10% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے اور بولا ہے جناب کہ اگر آپ نے اپنا آئیڈیا، اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا تو یہ ٹیرف جون 2026 سے 25% ہو جائے گا۔ یعنی جتنی بھی پروڈکٹس ان ملکوں سے امریکہ میں جائیں گی ان پر جناب 25% ٹیکس لگے گا۔ 25%، 100 میں سے 25 روپے، 10 میں سے 2.5 یورو تو یہ کافی بڑا ٹیرف ہے جناب۔ اس سے ڈیفینیٹلی یورپین کنٹریز متاثر ہوں گے۔ انہوں نے بھی واپس دھمکی تو دی ہے کہ جناب اگر امریکہ ٹیرف لگائے گا تو ہم بھی امریکن پروڈکٹس پہ واپس ٹیکس لگا دیں گے۔ نقصان تو اس میں یورپین عوام کا ہوگا۔ ایپل، آئی فون، میک بک وغیرہ جیسی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ 100 روپے کی چیز 125 روپے میں ملے گی۔ لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے اور امید یہ ہے کہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے گا اور رشیا کو اس پہ مذاق اڑانے کی، ہنسنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی سہولت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب تیرا آپریشن کے حوالے سے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوتی تھی، لیڈی مائی ہوتی تھی جناب۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا تو وہ اس کے میت پہ آ کے ایسے کمال کے بیان ڈالتی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ میت پہ بھی اس کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ فلانا تو مر گئے، وہ تیرا بچہ بازار وچ سی، انہوں گھر آ کے تے تینوں ویکھن دا ٹائم بھی نہیں لگیا۔ جناب اس طرح کے برانڈ کے جو لوگوں کو اس بندے کی یاد دلاتے اور اس بندے کے کیے ہوئے اچھے کاموں کو یاد کر کے تو وہ رویا کرتی، برانڈ کیا کرتی، جو کہ پورے علاقے میں مشہور تھے۔ اور جب بھی کوئی بندہ مرتا تو اس لیڈی کو ضرور بلایا جاتا کہ بھائی اس کو ضرور بلانا ہے، اس نے اس میت پہ برانڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میت دفنانے کا، میت برونے کا، میت اٹھانے کا مزہ نہیں آئے گا، تو میت پہ بھی وہ لوگ جناب مزے لیا کرتے تھے اور اس لیڈی کو اسپیشل بلایا جاتا تھا۔ آپ یقین مانیں وہ لیڈی فوت ہو گئی، اللہ پاک اسے بخشے۔ ہماری فیملی سے تھی وہ لیڈی، مگر اس لیڈی کو جناب علی اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا تھا کہ جناب آپ نے آنا ہے اور آ کے تو میت کی تعریفیں کرنی ہے جناب، بینڈ کرنا ہے۔ لوگوں کو اس کے بغیر میت پہ بیٹھنے کا، میت پہ رونے کا اور میت پہ بینڈ کرنے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ بالکل یہی حالت ہے جناب اس وقت پی ٹی آئی کی، تیرا میں آپریشن کی۔ بالکل پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل اس مائی والا کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کہیں بینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کوئی میت گرتی ہے، ایون کہ اپنے قبیلے، افریدی قبیلے میں جا کے بھی انہوں نے بینڈ ہی کیے ہیں۔ بینڈ کے علاوہ انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، وہ مائی والی بینڈ کیے۔ جناب بادشاہ ہے وہ بندہ صوبے کا، اس کا کام ہے کوئی مالی پیکج کا اعلان کرے، لیکن نہیں، اس نے بالکل وہ مائیوں والے بینڈ کیے سر۔ حالانکہ حکومت پاکستان کی طرف سے فوری طور پہ امداد کا اعلان کیا گیا، ایک پیکج کا اعلان کیا گیا جس کے تحت ہر فیملی کو 2.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، جو کہ وہاں سے ہجرت کرے گی آپریشن کے لیے، اور 50,000 منتھلی دیا جائے گا، اور آپریشن کا ٹائم 5 اپریل تک دیا گیا ہے۔ اگر مدت اس سے زیادہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو آپ کو ایکسٹرا امداد دی جائے گی۔ یہ وفاق کا اعلان ہے، حکومت پاکستان کا اعلان ہے، اس میں کے پی کے کا کوئی حصہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے افریدی صاحب نے وہاں پہ افریدیوں کے بیچ کھڑے ہو کے صرف اور صرف بینڈ کیا، وہ مائی والا بینڈ کیا، وہ تڑا بچہ، وہ تیرے گھر اجڑ گئے، وہ تو سردیج باہر بیٹھا ہوئے ہیں، تیرے اوتے برف پہ رہی ہے۔ انہوں نے جناب صرف اور صرف یہ والا بینڈ کیا اور ان کے دکھوں کو، غموں کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپریشن کے دوران کسی بندے کا گھر مکمل تباہ ہوتا ہے تو اسے دوبارہ بسنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے 30 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور جزوی نقصان کے لیے 10 لاکھ روپیہ امداد دی جائے گی۔ یہ کدھر سے اعلان کیا گیا ہے جناب؟ حکومت پاکستان کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، جن کو یہ دشمن کہتے ہیں افریدیوں کے، اور وزیر اعلیٰ افریدی جو کہ ان کے ہمدرد بن رہے ہیں، انہوں نے آ کے صرف بینڈ کیے، سردی چ بیٹھے ہو، ماڑے ہو بچے ہو، وہ میرے ہو بچے ہو، چھتریاں کیتیاں نے تو برف پہ رہی ہے، تواڈے گھر اجڑ گئے، تواڈے بچے گلی گلی رول گئے، بس یہ والے بینڈ کیے گئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا کردار آپ یقین مانیں پولیٹیکل پرابلمز میں صرف اور صرف بینڈ کرنے والی مائی جیسا ہے، اس سے زیادہ کردار مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھے بالکل کوئی بھی پیکج سی ایم کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے یا کے پی کے کی طرف سے میری نظروں سے نہیں گزرا کہ کوئی پیکج دیا گیا ہو۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ پی ٹی آئی والے نا عجیب دماغ کی قوم ہے، اور پاکستان ٹٹو اتحاد کے جو فالوورز ہیں نا وہ بھی ان کو فالو کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے جناب۔ دماغ کیا ہے کہ جناب پاکستان آرمی کا ہیڈ، چیف آف آرمی سٹاف غدار ہے، برا آدمی ہے، ظالم ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے جنرلز غدار ہیں، پاکستان آرمی نعوذ باللہ مسجد میں کتے باندھ دیتی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں جناب کہ پاکستان آرمی کے آفیسر رشوت خور ہیں، اور پاکستان آرمی والے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کنٹینروں سے دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب ہم تو پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں،
وہ لوگ بارڈروں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان آرمی کے خلاف تو بات نہیں کر رہے, ہم تو فرد واحد کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور اس بات کو پاکستان ٹٹو اتحاد کے ٹٹو مانتے ہیں. کمال کی بات یہ بھی ہے, سیلوٹ ہے بھائی آپ کی عقل کو پھر تو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی سیاست سے دور رہے, اور ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے اس کو عزت دی جائے, تقویت دی جائے, عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے. لیکن ہم ووٹ کو عزت دینے کے لیے سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی سیاست سے دور رہے, لیکن سیاسی مذاکرات ہم صرف پاکستان آرمی سے کریں گے جناب, جرنیلوں سے کریں گے, کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ پالشی ہیں, اردلی ہیں, نوکر ہیں, غلام ہیں, سلیب ہیں, ان سے ہم بات بھی نہیں کریں گے. پاکستان آرمی سیاست سے دور رہے لیکن سیاسی مذاکرات میں ہمارے ساتھ بیٹھے, اور اس بات کو پاکستان ٹٹو اتحاد کے ٹٹو اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ بھائی واہ. اور تیسری بات کیا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم اردلی ہے, وزیر خارجہ پالشی ہے, وزیر دفاع جو ہے وہ جناب جوتے چاٹنے والا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب کہ ہم تو پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں, ہمیں پاکستان سے محبت ہے, اور پاکستان ٹٹو اتحاد کے ٹٹو اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی واہ. بالکل ایسی بات جو ہے نا جناب وہ گاؤں ماتا والوں میں بھی ہے. گاؤں ماتا والے کہتے ہیں جناب کہ ہم بنگلہ دیش کے ایک پلیئر کو, مستفیض الرحمان کو جناب علی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اس کو IPL میں سیکیورٹی کا خطرہ ہے, خدشہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ پوری ٹیم کو, اگر بنگلہ دیش کی پوری ٹیم ہندوستان میں آئے تو ان کو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے, اور ICC اس بات کو مان رہی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جناب, وہ لوگ گوبر کھا کے, موتر پی کے, پیشاب پی کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ دھو کے آؤ, تم لوگ گندے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم گائے کا گوشت کھاتے ہو, گائے کے گوشت کو ٹچ کرتے ہو. اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ان سے 20 سال بیٹھ کے نا آپ بحث کر رہے ہیں, ان کو یہ بات آپ نہیں سمجھا سکیں گے کہ جناب پیشاب جو ہے وہ ایکسٹرا اور فالتو مادوں کا جسم سے اخراج ہوتا ہے. اگر آپ کوئی زہر نما یا الٹی سیدھی چیز کھا لیں تو وہ آپ کے جسم میں جذب ہونے کی بجائے پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے, ناپاک ہوتی ہے, گندی ہوتی ہے. یہ بات آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. وہ بالکل PTI والوں کی طرح اس بات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم لوگ ایک بندے کو, مستفیض الرحمان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, لیکن پوری ٹیم کو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. کمال ہے بھائی. اور اس بات کو پورا ہندوستان گوبر کھانے والے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جناب. ICC نے بھی اس کی بھرپور سپورٹ کی, اور ICC نے اعلان کیا کہ اگر بنگلہ دیش ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لینا چاہتا تو ہمیں 21 تاریخ تک بتائے. اگر وہ حصہ نہیں لیں گے تو ہم نیکسٹ ٹیم اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں مدعو کر لیں گے. لیکن پاکستان نے ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ لیا, اور ہمارے وزیر دفاع, سیلوٹ ہے جناب ان کو, نقوی صاحب نے بولا اگر بنگلہ دیش کے خلاف ون سائیڈڈ سٹینڈ لیا گیا تو ہم بھی سوچیں گے کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. مینز ہم بھی ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے, پھر آپ جناب خود ہی کھیلو, اکیلے ہی کھیلو. مزہ آ گیا نا جناب. اس بات پہ وزیر دفاع کو سیلوٹ مارنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا جناب. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم.